اچھا ذرا سوچئے کہ اگلے 24 گھنٹے آپ کی زندگی کا رخ بدل دیں تو چلیے اس کو تھوڑا ڈیٹیل میں سمجھتے ہیں۔ یہاں جو سب سے نمایاں بات واضح کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ کیپریکانس کی خاموش دعائیں، ان کی انتھک محنت اور جو اندر کی ایک جنگ چل رہی تھی نا، اس کا آخر کار جواب ملنے والا ہے۔ سورسز بتاتی ہیں کہ جو دروازے بند تھے ان کے پیچھے اب فیصلے آپ کے حق میں ہو رہے ہیں، اور جو کام عرصے سے رکے ہوئے تھے وہ اچانک رفتار پکڑنے والے ہیں۔ یہاں واقعی دلچسپ بات آتی ہے۔ اس وقت کی سب سے بڑی خاصیت ہے اچانک موومنٹ، یعنی کیپریکانس کو کوئی ایسی ان ایکسپیکٹڈ فون کال، میسج یا کوئی ایسی نئی آفر ملنے کی پیشگوئی کی گئی ہے جو انہیں شدید ذہنی سکون دے گی۔ اگر جوابات یا کسی اچھے موقع کے انتظار میں تھے تو یہ اچانک ملنے والی راحت کا ایک بڑا پیغام بتایا گیا ہے۔ لیکن ٹھہریے، یہاں جو موازنہ پیش کیا گیا ہے اسے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ایک طرف تو ذہنی، مالی اور رشتوں کے دباؤ سے نجات کی شاندار خوشخبری ہے، لیکن دوسری طرف ایک بہت سخت شرط موجود ہے۔ یہ خوشخبری صرف تبھی فائدہ مند ہوگی جب جلد بازی میں کوئی فوری ری ایکشن نہ دیا جائے۔ اپنے جذبات پر قابو رکھنا اور اپنی پیدائشی خاموش حکمت یعنی سائلنٹ وزڈم کو استعمال کرنا اس 24 گھنٹے میں سب سے اہم ضرورت بتائی گئی ہے۔ کریئر کے میدان میں نا اچانک ایک حیران کن سرگرمی نظر آنے والی ہے۔ جن لوگوں کو جاب کا انتظار تھا انہیں انٹرویوز کے بارے میں اچانک اور بہت پازیٹیو خبر مل سکتی ہے۔ اس کے علاوہ پروموشنز، ٹرانسفرز یا جو پروجیکٹس بالکل رک گئے تھے انہیں سینئرز کی بھرپور سپورٹ ملنے کا اشارہ ہے۔ اور جو لوگ بزنس کرتے ہیں ان کے لیے نئے آرڈرز اور فائدہ مند کلائنٹ کنیکشنز بننے کی امید ظاہر کی گئی ہے۔ بیسیکلی یہ سب پچھلی لگاتار محنت کا ڈائریکٹ نتیجہ بتایا جا رہا ہے۔ خیر، ان سب اچھی خبروں کے بیچ ایک بہت سخت وارننگ بھی موجود ہے۔ ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی، اور اپنی قدر کبھی کم نہ کریں۔ سورس نے اس بات پر سخت زور دیا ہے کہ کوئی بھی نئی اور پرکشش آفر قبول کرنے سے پہلے اس کی مکمل تحقیق کریں۔ ڈاکیومنٹس، ڈیلز اور وعدوں کو ویریفائی کرنا لازمی ہے۔ کیپریکانس کی محنت کا ناجائز فائدہ اٹھانے والوں سے ہر وقت چوکنا رہنے کی تاکید کی گئی ہے۔ مالیاتی تصویر کے دونوں رخ یہاں بالکل واضح ہیں۔ ایک جانب رکی ہوئی رقم کی واپسی، کلیئر ہوتی پیمنٹس اور یہاں تک کہ پراپرٹی یا اچانک ملنے والے بونس کی بڑی خوشخبری ہے، مگر اس بات پر خاص توجہ دلائی گئی ہے کہ دیکھیں، پیسہ آتے ہی اسے فوراً عیش و عشرت پر خرچ نہ کر دیں، اسکیمز سے مکمل طور پر بچیں اور سب سے پہلے جو اپنے پرانے قرضے اور ضروری معاملات ہیں انہیں پرائیورٹی پر کلیئر کریں۔ تو کیا ماضی کا کوئی دروازہ دوبارہ کھلنے والا ہے؟ جی ہاں، پیش گوئی کے مطابق کوئی ایسا شخص جو ناراض تھا یا جس نے لمبے عرصے سے بالکل دوری اختیار کر لی تھی، وہ اچانک رابطہ کر سکتا ہے۔ اس وقت میں معافی مانگنے، معاملات واضح کرنے یا دوبارہ ریکنیکشن کی کوششیں کافی زیادہ متوقع ہیں، یعنی لوگ واپس آنے کی پوری کوشش کریں گے۔ اور یہ چیز امید اور حقیقت کے بیلنس کو کیا خوب ظاہر کرتی ہے۔ شادی شدہ افراد کے لیے تو نرم لہجے سے معاملات سلجھانے اور آپس کی ٹینشن دور کرنے کا مشورہ ہے، مگر ایموشنل باؤنڈریز کی جب بات آتی ہے تو یہ جاننا نہایت ضروری ہے کہ بھئی ہر واپس آنے والا شخص سچی محبت نہیں لاتا۔ کیپریکانس کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ صرف کسی کی واپسی دیکھ کر اپنی عزت نفس بالکل قربان نہ کریں۔ جذبات ضروری ہیں، مگر ان کے ساتھ منطق اور عقل کا استعمال بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ چوتھا حصہ بہت اہم ہے۔ یہاں ان مخصوص وارننگز اور رویوں کو سمجھیں گے جن سے بچنے کی اس ہائی انرجی شفٹ کے دوران سخت تاکید کی گئی ہے۔ اس وقت کو دراصل ایک خاموش اور نہ نظر آنے والا امتحان قرار دیا گیا ہے۔ اگر ان پوائنٹس کو سمجھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ کیپریکانس کو غصے اور ضد سے تو بس ہر قیمت پر بچنا ہی ہوگا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی جان بوجھ کر اکسائے یا کوئی کنفیوزنگ سا میسج بھیج کر پریشان کرے تو پلیز اس پر فوراً ریئیکٹ نہ کریں۔ یہ دراصل کائنات کی طرف سے آپ کے صبر کا امتحان ہے۔ اپنی پلاننگ، فائنانسز اور جذباتی حالت کو بالکل راز میں رکھنا ہی اس وقت سب سے بڑا ہتھیار بتایا گیا ہے تاکہ حسد اور بری نظر سے خود کو بچا سکیں۔ اور آخر میں بات کرتے ہیں روحانیت کی۔ سیدہ خانم بخاری نے کچھ مخصوص دعاؤں اور روحانی اعمال کا ذکر کیا ہے جو اس آنے والی پازیٹیو انرجی کو لاک کرنے اور کسی بھی منفی اثر کو روکنے کے لیے تجویز کیے گئے ہیں۔ یہاں اس خاص نمبر 111 یعنی 111 پر غور کیجیے۔ یہ وہ مخصوص تعداد بتائی گئی ہے جس میں کیپریکانس کو یا فتاحو یا رزاقو پڑھنے کی ہدایت کی گئی ہے۔
یہ ان کی آنے والی کامیابی کے روحانی عمل کا مرکز ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ پورا عمل کیسے ایک مکمل روحانی روٹین بناتا ہے۔ پہلا قدم فجر کی نماز کی پابندی، پھر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور اس کے فوراً بعد 111 مرتبہ یا فتاحو یا رزاقو کا ورد کرنا ہے، اور آخر میں دوبارہ 11 مرتبہ درود پاک۔ سورس کے مطابق یہ وظیفہ رحمت کے بند دروازے کھولے گا اور آنے والے کسی بھی نقصان یا پریشانی کو ٹال دے گا۔ اس مخصوص عمل کے ساتھ ساتھ زندگی گزارنے کے کچھ اور اصول بھی تجویز کیے گئے ہیں، جیسے مسلسل صدقہ دیتے رہنا تاکہ بلائیں دور رہیں، فجر اور عشاء کی نماز کے بعد خصوصی دل سے مانگی گئی دعائیں، اور سب سے بڑھ کر اپنے دل کو حسد، بغض اور منفی سوچوں سے پاک رکھنا۔ یہی کامیابی کی اصل کنجی بتائی گئی ہے۔ بنیادی مقصد یہی ہے کہ خالق کے ساتھ تعلق اتنا مضبوط ہو جائے کہ دنیاوی آسانیاں خود بخود ملنا شروع ہو جائیں۔ تو دوستو، اس مکمل جائزے کے بعد ایک بہت بڑا سوال نکل کر سامنے آتا ہے، کیا برج جدی یعنی کیپریکارنز واقعی اپنی مشہور خاموش حکمت کا کامیابی سے استعمال کر کے ان غیر معمولی 24 گھنٹوں سے مکمل فائدہ اٹھا سکیں گے؟ سورس مٹیریل نے جہاں اتنی شاندار پیشگوئیاں اور خوشخبریاں بیان کی ہیں، وہیں جذبات پر قابو رکھنے کا ایک نہایت سخت چیلنج بھی سامنے رکھا ہے۔ اب یہ آنے والا وقت ہی ثابت کرے گا کہ اس تجزیے کے نتائج حقیقت میں کتنے گہرے ثابت ہوتے ہیں۔ سوچنے کی بات ہے نا؟ دوسرا اہم حصہ ہے کریئر اور مالیاتی معاملات، یعنی آنے والے ریوارڈز اور ان کے ساتھ جڑے رسکس۔ چلیے دیکھتے ہیں کہ اگلے 24 گھنٹوں کے دوران اس حوالے سے کیا مخصوص پیشگوئیاں کی گئی ہیں۔ اس تجزیے میں ہم ان اہم پہلوؤں پر بات کریں گے: 24 گھنٹے کا انرجی شفٹ، آپ کا کریئر اور مالیات، رشتے اور فیملی، کچھ بہت ہی ضروری وارننگز، اور آخر میں روحانی علاج۔ لیکن یاد رکھیں، بخاری صاحبہ کہتی ہیں کہ ہر آنے والی کامیابی کے ساتھ ایک مخصوص شرط یا وارننگ جڑی ہے جسے ہرگز نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ پہلی چیز، یہ 24 گھنٹے کا انرجی شفٹ، یعنی اسٹیگننٹ سے ایکٹیو ہونے کا سفر۔ سورس کی وضاحت کے مطابق جو پچھلے کچھ عرصے سے ذہنی دباؤ تھا اور ترقی رکی ہوئی تھی، وہ تھما ہوا فیز اب بالکل ختم ہونے کو ہے۔ اب آتے ہیں تیسرے حصے کی طرف۔ یہ حصہ بالکل جذباتی اور گھریلو معاملات پر مبنی ہے، خصوصاً ماضی کے رشتوں کی واپسی اور فیملی ڈائنامکس کے ارد گرد گھومتا ہے۔ اور ان کے مطابق برج جدی یعنی کیپریکارنز کے لیے اگلے 24 گھنٹے کوئی عام وقت ہرگز نہیں ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ ایک ایسی انقلابی اور طاقتور انرجی کا آغاز ہونے والا ہے جو زندگی کے تقریباً ہر پہلو پر اثر ڈالے گی۔